اور الہامی شاعر تھے اور بڑے ایسے شاعر تھے جن کو نسل عوام کو تو آل محمد کی مدح میں بھی انہوں نے پڑھا آل محمد کی مدح میں بھی آسمان میں کیا، لیکن اس مرثیے میں بھی رمیز کا ایک نیا ایک الگ رنگ سامنے آیا کہ جیسے کوئی واعظ باتیں کر رہا ہے، جیسے کوئی ناصح بات کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ متقی پرہیزگار اور آخرت کی فکر رکھنے والے، قبر کا انجام جاننے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرنے والے، تو یہ بڑے مارکیٹ العرا مردوں کی شمار ہونا چاہیے، اس کا ہے یقین۔ تو علی رضا نقوی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ آہو والے میرے تو اسی مرثیے سے شروع کر دیتا ہوں، اسی بیچ میں فاتحہ۔ اب دیکھیے آپ نے کہاں سے مرثیہ شروع کیا ہے۔ اے مومنو مصروف رہو یاد خدا، اے مومنو مصروف رہو یاد خدا میں، جینے کا بھروسہ نہیں اس دار فنا میں، اوقات کرو صرف عزائے شہداء میں، سرگرم رہو نالو فریاد و بکا میں، غافل نہ ہو مل جائے جو وقفہ کوئی دم کا، نزدیک ہے دنیا سے سفر ملک عدم۔ اب دیکھیے یہاں سے بند کیا دنیا کی جو کہتے ہیں کہ دنیا دار فانی ہے، تو اس منزل فانی میں دل اپنا نہ لگاؤ، الفت نہ کرو اس سے جسے چھوڑ کے جاؤ، یہ عاریتی جا ہے یہاں گھر نہ بناؤ، پابندی دنیا سے بس اب ہاتھ اٹھاؤ، چلتے ہوئے ہرگز کوئی کام آ نہ سکے گا، ہمراہ کچھ اسباب جہاں یہاں رفت اقامت کا سر انجام ہے بھیجا، اس منزل پرخوف میں آرام ہے بھیجا، یعنی کچھ کرتے ہی رہو، اس منزل پرخوف میں آرام ہے بھیجا، عقبہ کے سوا یہاں کا ہر ایک کام ہے بھیجا، مانند نہیں آرزوئے نام ہے بھیجا، سینے میں یہ دم مثل چراغ سحری ہے، کر لو عمل خیر یہی نام ہے۔ اب ایسے ایسے یعنی باتیں نصیحت کی باتیں، ناصحانہ باتیں، لیکن اس میں مصرے آتے ہیں، مصروں میں ترکیبیں اور اس کی جو بیت ہے نا، بڑا اس میں ایک لفظ سے بیت بنائیے کہ امید نہیں جینے کی یہاں صبح سے تا شام، ہستی کو یہ سمجھو کہ ہے خورشید لبے بام، ہستی کو یہ سمجھو کہ ہے خورشید لبے بام، یہاں کام کرو ایسا کہ آئے جو وہاں کام، یہاں کام کرو ایسا جو آئے جو وہاں کام، آ پہنچے خدا جانیے کب موت کا پیغام، اپنی نہ کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، اپنی نہ کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک یہ سب خاک دنیا میں صدا ایک سا رہتا نہیں اقبال، ادبار ہے انسان کا کبھی اور کبھی اقبال، پستی میں اور کبھی بلندی پر اندوختہ کرتے جسے لگتا ہے مہو سال، آ جاتا ہے وہ غیر کے قبضے میں زر و مال، سب برس اس مال کو آپ کماتے تو آ جاتا ہے وہ غیر کے قبضے میں زر و مال، خالی رہیں گے بعد فنا ہاتھ تمہارے، کچھ جمع ہو ایسی کہ چلے ساتھ، آئی نہ تو کام آئے گا اس وقت نہ فرزند، اس وقت کا موقع دی، آئی نہ تو کام آئے گا اس وقت نہ فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضا مند، ہوشیار کہ ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند، پیری کی بھی مدت ہے جوانی کی بھی حد ہے، آرام گہے شاہ و گدا کنجے لحد، پیری کی بھی مدت ہے جوانی کی بھی حد ہے، آرام گہے شاہ و گدا کنجے لحد، ہیں زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج، جو صاحب نوبت تھے نشاں ان کے نہیں آج، وہ شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج، وہ باد فنا آپ کفن کے رہے محتاج، درویش
عیش و غنی اس کے ہمیشہ رہے شاکی، بدلاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی، کیا سب گھڑی ہوگی اجل آئے گی جس دم، کھچ کھچ کے ہر ایک رگ سے نکلنے لگے گا دم، کیا دیکھیں گے ایک ایک کو حسرت سے بسر غم، اتنی بھی زبان ہل نہ سکے گی تو چلے ہم، چلے ہم، سب کے لیے ایک روز یہ تکلیف بھری ہے، اس پر بھی یہ غفلت ہے عجب بے خبری، بھائی نہیں اپنے ہیں نہیں ہے پسر اپنا، بیگانے ہیں سب ہوئے گا جس دم سفر اپنا، یہ مال نے اسباب نہ زیور نظر اپنا، دو گز کفن قبر کا گوشہ ہے جھر، کچھ ساتھ بجز بے کسی و یاس نہ ہوگا، رہ جائیں گے سب دور کوئی پاس اس زیست پر بھولو نہ اجل کو بھی کرو یاد، اس زیست پر بھولو نہ اجل کو بھی کرو یاد، گھر سینکڑوں یا سیل فنا نے کیے برباد، دنیا میں عمارت نہ بنا کر ہو کوئی شاد، اس قالب خاکی کی عجب سست ہے بنیاد، کلوچ میں جو لوگ تھے وہ زیر زمیں ہیں، ہے خاک کا ڈھیر اب نہ مکان ہے نہ مکی ہے، اس گل رنگی کی نہ اس باغ میں تھی دھوم، یہ کان میں شبنم کی طرح ہو گئے معدوم، دکھلا رہی ہے رنگ عجب ہستی موہوم، کیا قصد ہے گلچین اجل کا نہیں معلوم، کیا قصد ہے گلچین اجل کا نہیں معلوم، اس باغ میں جس سرف کو دیکھا تو رواں ہے، واہ واہ واہ، غزل میں جب محبوب کے قد کی بات کی جاتی ہے نا کہ محبوب کا قد کیا ہے، تو سروں کا درخت ہوتا ہے نا سر کا، تو سرو رواں کہا جاتا ہے، یہ ایسا یہ بڑا خوبصورت سر ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس باغ میں جس سرف کو دیکھا تو رواں ہے، اس باغ میں جس سرف کو دیکھو تو رواں ہے، جس گل کا بہار آج ہے کل اس کا خزاں ہے، دنیا یہ سدا عبرت و اندیشے کی جا ہے، یہاں کیسا مقام آٹھ پہر پوچھ لگا ہے، جاتے ہیں چلے مرگ کا دروازہ کھلا ہے، رہ جائے نہ کوئی یہی آواز درا ہے، اے راہ کڑی زاد سفر پاس نہیں ہے، منزل پر پہنچنے کی ہمیں آس نہیں ہے، دستور ہے توشہ سفری دیتا ہے ہمراہ، اس یہاں کے سوا پاس ہمارے نہیں کچھ آ، جانا تو مصمم ہے پر بھڑکا ہے یہ بندہ، نہ راہ سے آگاہ نہ منزل سے آگاہ، نہ راہ سے آگاہ نہ منزل سے آگاہ، یا ایک اس امید پر دل اپنا قوی ہے، رہبر جو ہمارا ہے حسین، یا ایک اس امید پر دل اپنا قوی ہے، اب دیکھیں نا اذان کی گواہی رہبر جو ہمارا ہے حسین بن علی، حقا کہ عجب مرتبہ صدق نبی ہے، کیا خالق اکبر میں شرافت اسے، اے فاطمہ ماں نانا نبی باپ علی ہے، بچپن سے وہ مقبول جناب احدی ہے، جبریل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے، جبریل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے، جس چیز پر ہٹ کی ہے وہ بھیجی ہے خدا، ضد بھی لگا سکتے تھے لیکن بچوں کی ہٹ کہلاتی ہے، ہٹ کی ہے وہ بھیجی ہے خدا، درگاہ الہی میں یہ تھی عزت و توقیر، اٹھتی تھی جو طاعت کے لیے مادر دلیر، جبریل سے فرماتا تھا یہ مالک تقدیر، جھولے کو جھلا تو کہ نہ بے چین ہو شبیر، صحرا کی کثر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، ایزا اسے ہو گئے یہ گوارا نہیں، تو نادار ہے محتاج ہے خاتون قیامت، اب اللہ کہہ رہا ہے جبریل سے، نادار ہے محتاج ہے خاتون قیامت، اور کرتی ہے وہ آسیہ گردانی کی محنت، تو کہیو کہ خادم کو عنایت ہے یہ خدمت، تم دودھ پلاؤ کہ ہو شبیر، خدمت مجھے جھولے کی جھلانے کی جو دی ہے، شبیر نہ روئے یہ خالق کو خوشی ہے، کیا رتبہ ہے جبریل نے جھولے میں جھلایا، اور فاطمہ نے سینہ اقدس پہ سلایا، وہ ناز کیا جو ناز کیا شیر خدا نے وہ اٹھایا، اللہ کے محبوب نے کاندھے پر چڑھایا، یہ لطف و کرم تھا یہ عنایت تھی خدا کی،
مقبول وہیں ہو گئی جس وقت دعا کی۔ تو ایک سال ہوئی شہر مدینہ میں گرانی، دانا ہوا نایاب کے برسا نہ تھا پانی، خلقت نے مناجات بھی کی، نظر بھی مانی، جز اشک زمیں پر نہ ہوئی قطرہ فشانی۔ تو غلے کے لیے خلق ترستی تھی زمیں پر، پانی کے عوض آگ برستی تھی زمیں پر۔ تھا قحط سے ہر سمت مدینے میں تلا تم، آدم کو نہ آتی تھی نظر صورت گندم۔ قحط سے ہر سمت مدینے میں تلا تم، آدم کو نہ آتی تھی نظر صورت گندم۔ پشمردہ زراعت تھی سراسیمہ تھے مردم، مردم اس کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کی گوبی ہوتی ہے جیسے مردم کہتے ہیں کہ پشمردہ زراعت تھی سراسیمہ تھے مردم۔ تو شادابی گلزار جہاں ہو گئی تھی گم، ہر غنچے کا منہ زرد تھا اور خشک زبان تھی، ایام بہاری میں نہالوں کا خزاں تھی۔ سب مل کے گئے پاس محمد کے بسر غم کی، عرض کے ہے کعبہ دی قبلہ عالم، ہے آپ تہی دستی امت سے تو محرم، پانی جو نہ برسے گا تو بچنے کے نہیں ہم، آپ آئے رحمت ہیں عطا کیجیے مولا، میہ برسے خدا سے یہ دعا کیجیے۔ حضرت نے انہیں مضطرب الحال جو پایا، دل آپ کا امت کی غریبی پر بھر آیا، شبیر کا منہ چوم کے اس طرح سنایا، اللہ نے ہے عقدہ کشا تم کو بنایا، حق سے طلب بارش باراں کرو پیارے، مشکل میری امت پہ ہے آساں کرو سر، زانو پیمبر سے اٹھے سبت پیمبر، قبلے کی طرف منہ کیا اور کھول دیا سر، خالق سے کہا چھوٹے سے ہاتھوں کو اٹھا کر، بندوں پر بس اب رحم کرے خالق اکبر، ساتھ کی گرانی ہوئی ارزانی ہے غم کی، مشتاق خلقت تیرے باران کرم، جس دم یہ محمد کے نواسے نے دعا کی، گردوں پر گھٹا چھا گئی قدرت سے، برسانے لگی پانی کو تحریک ہوا کی، یہ رات نے بجلی کے چمکتے ہی صدا کی، یہ رات نے بجلی کے چمکتے ہی صدا کی، کیا کہ عالم کی طرف رحمت حق کی جو نظر ہے، فرزند محمد کی دعا کا می برسا جو صدقے سے حسین ابن علی کے، سب دوڑ کے قدموں پر گرے صدق نبی کے، شبیر سے احمد نے کہا مارے خوشی کے، سینے سے جو لگ جاؤ رسول لے آئے، گردن کو سوئے قبلہ جھکانے کے میں صدقے، ان چھوٹے سے ہاتھوں کو اٹھانے کے ان چھوٹے سے ہاتھوں رسول کہہ رہے ان چھوٹے سے ہاتھوں کو اٹھانے کے میں صدقے۔ تو اے مومنو، آقا کی سنی تم نے فضیلت، بچپن سے گناہ گاروں کے ہیں آئے رحمت، بے شک بھی ان کا ہر ایک امر میں خالق کی عنایت، جب مانگی دعا ہو گیا واہ باب اجابت، یہ عزت و توفیر ہے اس عقدہ کشا کی، خالق نے اس سے عید کی پوشاک عطا کی، حیدر و زہرا و نبی کا جو پیارا، جج اس کا خدا کو بھی نہ ہوتا تھا گوارا، بھائی کو ملا بچے آہو جو قزارا، بھائی کو ملا بچے آہو جو قزارا، پوچھا یہ حسن سے نہ رہا ضبط کا یارا۔ اب یہ شاکار ترین، یعنی ایسا کسی نے یہ واقعہ لکھا نہیں جیسا میری سے، بے شک بے شک، کہ پوچھا یہ حسن سے نہ رہا ضبط کا یارا۔ امام حسین امام حسن سے پوچھ رہے ہیں بھائی کہو یہ بچہ تمہیں کس نے دیا ہے، لایا ہے کوئی نظر کے یا مول لیا ہے؟ میں نے بچے دو بھائی چھوٹے چھوٹے، ایک بھائی کو کھلونا مل گیا اور ایک کو نہیں ملا، تو لایا ہے کوئی نظر کو یا مول لیا ہے؟ بولے یہ حسن ہم انہیں ازبس کے ہیں پیارے، بچہ یہ دیا ہے ہمیں نانا نے، شبیر یہ سن جانب مسجد سے سدھارے، الفت سے نبی ہاتھ اٹھا کر یہ پکارے، آج چھاتی سے لگے محمد، اس جان سی صورت کا فدا جانے محمد، پاس اپنے بلاتے رہے شاہنشاہ خوشبو، پاس اپنے بلاتے رہے شاہنشاہ خوشبو، شبیر رہے دور بھرے آنکھ میں آنسو، کہتے تھے نبی صدقے تیرے رہے میرے گلبو، کس نے تجھے آزردہ کیا مجھ سے تو کہہ تو، بابا نے کیا شور کہ کچھ ماں نے کہا ہے، بابا نے کیا شور کہ کچھ ماں نے کیا ہے،
کیوں آن کے چھاتی سے لپٹتے نہیں؟ کیا ہے؟ کیوں آن کے چھاتی سے لپٹتے نہیں؟ کیا ہے؟ لو پاس اب آؤ، تمہیں چھاتی سے لگاویں، ہم اونٹ بنے اور تمہیں کاندھے آف آف کریں اور صحن میں مزید لے جاؤ جدھر تم ہم ادھر دوڑتے جاؤ۔ دنیا میں محمد سا ہے رہوار تمہارا، جبریل سا خادم ہے جو کیوں تیوری چڑھائی، کیوں تیوری چڑھائی ہے؟ میں اس غصے کے قربان، کیا کہتے ہیں غصے کے قربان، میرے سینے میں بےتاب ہے نانا میری جان، آزردہ ہو وہ پیار کی چتون نہیں کساں، کس چیز کو دل چاہتا، کس شے کے ہو خواہاں، جو مانگو گے نانا وہ منگا دے گا تم کو، میں دے نہ سکوں گا تو خدا دے دے گا۔ دے دے گا تم کو، میں دے نہ سکوں گا تو خدا دے دے گا۔ نانا سے یہ کہنے لگا زہرا کا وہ دلدار، تھا مجھ کو یقین سب سے زیادہ ہے میرا پیار، پھیلائیے ہاتھوں کو نہ اے سید ابرار، میں آپ کے سینے سے نہیں لپٹوں گا زندہ، بچہ دیا آہو کا جنہیں پیار انہیں کیجیے، پیار انہیں کیجیے، منہ چوم کے کاندھوں پر بھی اسوار انہیں نزدیک تھا یہ کہہ کے کرے چشم کو پرنم، گھبرا کے یہ فرمانے لگے سید عالم، لو آؤ میری جان کہاں مان لو اس دم، بچہ تمہیں ہرنی کا منگا دیں گے ابھی ہم۔ یہ سن کے بھی نانا کے نہ پاس آتے تھے شبیر، پڑھتے تھے نبی پیچھے ہٹے تھے، آپ دیکھیں منظر نگاری کسی کے بس کی بات دکھ رہا ہے، منظر دکھ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، واہ واہ، پڑھتے تھے نبی پیچھے ہٹے جاتے تھے شبیر، اصحاب سے فرمائے کہ کام اس گھڑی آؤ، شبیر میرا روتا ہے سب مل کے مناؤ، سب مل کے مناؤ، شکل محمد ہے تجسس کرو جاؤ، بچہ کوئی ہرنی کا جو ہاتھ آئے تو لاؤ، یہ روئے گا مطلوب جو اس کو نہ ملے گا، ہلتا ہے ابھی دل میرا پھر ہرش ہلے گا، صاحب سے فرماتے تھے یہ احمد مرسل جو حضرت جبریل ہوئے عرش سے نازل، کی عرض محمد سے کہ آساں ہوئی مشکل، منظور خدا ہے کہ نہ شبیر ہو بے دل، وہ خوشخبری شیر الہی، دو خوشخبری شیر الہی کے پسر کو، بچہ لیے ہرنی چلی آتی، شیر الہی، دیکھیے ہرنی اور شیر الہی، بچہ لیے خوشخبری شیر الہی کے پسر کو، بچہ لیے ہرنی چلی آتی، سن کر یہ خبر شاد ہوئے احمد مختار، بچے کو لیے ہرنی بھی حاضر ہوئی ایک بار، شبیر سے فرمانے لگے سید ابرار بھجوا دیا اللہ نے تھے جس کے طلبگار، جو مانگتے ہو ہاتھ وہ آتا ہے تمہارے، اے لال خدا ناز اٹھاتا ہے، ہرنی نے ملی آنکھیں محمد کے قدم پر اور بچے نے شبیر کے قدموں پہ رکھا سر، بچے نے اور بچے نے شبیر کے قدموں پر فرمایا نبی نے تیرا آنا ہوا کیوں کر، کی عرض یہ ہرنی نے کہ اے عاشق داور، کیا مصر و حلب کیا ختن و سرحد چین کا احوال نہیں آپ سے پوشیدہ کہیں، اللہ نے دو بچے کیے تھے مجھے امداد، قید غم اولاد سے تھی خلق میں آزاد، ایک بچہ تو پہلے ہی پکڑ لایا تھا سیاد، دودھ اس کو پلاتی تھی کہ حق کا ہوا ارشاد، بچہ تو پہلے ہی پکڑ لایا تھا سردار سیاد، دودھ اس کو پلاتی تھی کہ حق کا ہوا ارشاد، شبیر کے کچھ دل پر علم ہونے نہ پائے، جلدی اسے پہنچا دے کہ وہ رونے نہ پائے،
پیارا ہے ہمیں وہ اسد اللہ کا پیارا. اللہ کہہ رہا ہے پیارا ہے ہمیں وہ اسد اللہ کا پیارا. فرزند ہے اس پر میرے محبوب نے وارا. خاتون اب پوری روایت ہے اس میں. فرزند ہے اس پر میرے محبوب نے وارا. کہ خاتون قیامت کی وہ آنکھوں کا ہے تارا. معشوق ہم اس کے ہیں وہ عاشق ہے. وہ رویا تو سب جن و ملک رونے لگیں گے. لرزے گی زمین ساتوں فلک رونے لگیں گے. یہ سن کے روانہ ہوئی میں وہاں سے بصورت. طے ہو گئی دم میں کئی دن کی مسافت. ممکن ہے کہ حیوان کو نہ انسان سے ہو وحشت. گویا مجھے یہاں تک کوئی پہنچا گیا حضرت. مجھے یہاں تک کوئی پہنچا گیا حضرت. اس طرح سے طے راہ کو ہوتے نہیں دیکھا پر شکر کہ شبیر کو ڈھوتے. یہ سن کے پڑھا شکر کا حضرت نے دگانا. ہرنی ہوئی وہاں چھوڑ کے بچے کو روانہ. شبیر سے احمد نے کہا سکتے ہو نانا اللہ پتا شاپ تیرا اشک بہانا. اس مرتبہ تم پر کرم ذات خدا ہے. لو ہرنی کا بچہ یہ عنایات خدا ہے. تھے نرگسی آنکھوں میں بھرے جب سے تو آنسو. تھے نرگسی آنکھوں میں بھرے جب سے تو آنسو. ہنسنے لگے آیا جو نظر بچے افراد بشاشت سے ہوا سرخ وہ گلرو. فرمانے لگے اس سے یہ پیغمبر خوشبو. ہم نے دیا بچہ تمہیں کیا تم ہمیں دو گے. ہم نے دیا بچہ تمہیں تم کیا ہمیں دو گے. لو اب بھی لگو گے کہ نہ چھاتی سے لگو گے. لگو گے کہ نہ چھاتی سے لگو گے. فرمایا نبی نے جو نواسے سے ہنس کر شرما گیا زہرا کا پسر سر کو جھکا کر. پھر جوش محبت سے پھرے گرد پیغمبر اور دست ادب باندھ کے قدموں پہ رکھا سر. کی عرض کے نادم ہوں یہ کیوں بے ادبی کی. اب بخشیے تقصیر حسین. کیا پیار سے حضرت نے مجھے پاس بلایا اور دست مبارک کو کئی بار بڑھایا. روتا میں رہا چھاتی سے لگنے کو نہ آیا. کیوں آپ نے بچپن سے میرا نام اٹھایا. سن پائیں تو بابا کہیں افسردہ ہوں مجھ سے. ڈرتا ہوں نہ اماں کہیں آزردہ ہوں. فرمایا محمد نے چھاتی سے لگا کر تم جرم و خطا سے ہو بری ہے میرے دل پر. اللہ کے بھی پیارے ہو اے جان پیغمبر. ماں باپ بھی قربان خدا میں بھی ہوں تم پر. پوچھوں گا میں تم سے یہ عبث فکر ہے بیٹا. معصوم سے تقصیر کا کیا ذکر. پورا عقیدہ لکھ دیا ہے کہ یہ سن کے ہوا شاد جو وہ دل بر زہرا. مجرا کیا اور لے کے چلے ہرنی کا بچہ. شبر نے جو دیکھا تو یہ شبیر سے پوچھا. شبیر سے پوچھا نانا ہی نے یہ تم کو دیا ہوگے گا بھیا. بولے کرے کس منہ سے صفت رب الا کی. نانا کی وہ بخشش ہے یہ عنایت ہے خدا. بولے کرے کس منہ سے صفت رب الا کی. نانا کی وہ بخشش یہ عنایت ہے خدا کی. تو نانا کی وہ بخشش یہ عنایت ہے خدا کی. اچھا اب یہ بیچ میں انہوں نے اچھا اب بیچ میں دو بند مسائل کے وہ ادا کے. بچپن ہی سے تھا عاشق حق فاطمہ کا دال. تھا ماہ سیام اور بہت کم تھا ماہ سیام اور بہت کم تھا سال. ہر چیز پر ہٹ کرتے ہیں یہ عادت افعال. ہر چیز پر ہٹ کرتے ہیں یہ ہے عادت اطفال. مادر سے یہ کہنے لگا وہ صاحب افعال. کل ذائقہ تشنہ لبی چکھیں گے ہم بھی. کل روزہ ماہ رمضان ماں سمجھی کہ روزے سے اطفال کو کیا کام. خاطر سے کہا بیٹے کی اچھا میرے گلفام. ایک نانے جبھی کھا کے کیا رات کو آرام. بیدار ہوئے جب کہ ہوا صبح کا حملہ. صبح ہو گئی بیدار ہوئے جب کہ ہوا صبح کا کام. خالق کے جو عاشق تھے وضو جلدی سے کر کے تار تو کھڑے ہو گئے ہمراہ کے گھر. بابا کی طرح کر چکے جس وقت عبادت کی ہم سے دعا ہاتھ اٹھا کر بھائی امت. کچھ دن جو چڑھا بولی یہ خاتون قیامت.
माँ सत्य गई, भूख लगी होगी बशिद्दत। आदत को ना ये लाल फरामोश करो तुम, तैयार है खाना मेरी जान नोश करो। की अर्ज के अम्मा तुम्हें क्या याद नहीं, वाह रोजे से खाना नहीं हम खाएंगे। याद नहीं, वाह रोजे से हैं खाना नहीं हम खाएंगे। है तोड़ना रोजे का गुनाह, आप हैं आगाह। नियत में है अफ्तार करें नाना के हमला। अब आप भला खाने की तदबीर में क्या हैं, है वालिदा हम आज तो मेहमान खुदा। ये सुन के लगी देखने मुंह बेटे का जहरा। फरमाया कि कुर्बान गई, कहती हो तुम क्या कहते हो तुम क्या, इस गर्मी में तुमसे न रखा जाएगा रोजा। उठकर सहरी भी तो नहीं खाई है बेटा, लब खुश्क जो देखूंगी जिगर मेरा फटेगा। दिन गर्मी का सत्ते गई किस तरह कटेगा। था साहिब हिम्मत हसदुल्लाह का जाया, ने पानी पिया और न कुछ खाने को खाया। पर था जो कभी प्यास का सदमा न उठाया, लब सूख गए महर तमाज़त पर जो आया। ताकत हुई कम ज़ोफ़ में कुव्वत हुई पैदा, और नरगिसी आंखों में नकाहत हुई पैदा। पहुंचा दिल नाजुक का ज़बस प्यास का सदमा, उमलाया हरारत के सबब फूल सा चेहरा। एक एक से कहती थी यही फातिमा ज़हरा, हाय हाय मेरा शब्बीर नहीं खोलता रोजा। अब गश उसे आ जाएगा, हैदर को बुलाओ, मस्जिद से कोई जल्द पैगंबर को बुलाओ। बच्चा मेरा बेहाल है मैं क्या करूँ लोगों, कमसिन ये मेरा लाल है मैं क्या करूँ लोगों, लब खुश्क है मुँह लाल है क्या मैं क्या करूँ लोगों। हर दम मुझे एक साल है, हर दम मुझे एक साल है मैं क्या करूँ लोगों। गर्मी से कमर इसका फला जाता है लोगों, ढलता नहीं दिन, ढलता नहीं दिन। अच्छा ढलता नहीं दिन, दूसरा गलत हो गया कि ढलता नहीं दिन, दिल दिल मेरा ढला जाता है लोगों। लिखा ढलता नहीं दिन और ढला जाता है लोग। सुनकर ये खबर आए अली और पैगंबर, कहने लगे शब्बीर को छाती से लगाकर, लो पानी पियो खाने खाओ मेरे दिल पर, तुम बच्चे हो रोज़ा अभी वाजिब नहीं तुम पर। माँ बाप को काहे को रुलाते हो अभी से, क्यों प्यास की तकलीफ उठाते हो अभी से। शब्बीर ने की अर्ज की, ऐ सैयद अकरम रोज़ा तो किसी तरह नहीं तोड़ेंगे, हम कर चुके हैं नीयत गुर्बत न करो हम, ताकत हमें दे देगा खुदा बंदे दुआ ना। ज़ाया ये रियाजत नहीं की जाती है नाना, अल्लाह से ऐसे हमें शर्म आती है। जो अम्र हो लिल्लाह उसे छोड़िए क्यों कर, जो मुँह से कहा उसको न करना नहीं बेहतर। पसपा न हो इस राह से कट जाए अगर सर, गर्दन न हिलाऊं जो चले हाथ पकड़ जाए। तकलीफ का जख्मों की तरद्दुद हमें क्या हो, हम प्यासे ही मर जाएं अगर हुक्म खुदा। तो ज़हरा ने कहा है मेरे साबिर मेरे कुर्बान, जो कहते हैं नाना का कहो मान लो, कहा मान लो इस। अब देखिए सिर्फ ये बताना है जो आखिरी एक मंजर दिखाना है, लेकिन अब बीच में ये जो है ना इसमें कहते हैं सस्पेंस क्रिएट, तो कितना जोर दिया जा रहा है कि ज़हरा ने कहा है मेरे साबिर तेरे कुर्बान, जो कहते हैं नाना का कहो मान लो इस। बेताब हूँ सत्ते गई माँ पर करो एहसान, रोज़े का सवाब अपने मैं देती हूँ मेरी जान। रोज़े का सवाब अपने मैं देती हूँ मेरी जान। तुम खाना न खाओगे तो हम खाएगी ज़हरा, तुमको जो बचाएगा तुम मर जाएगा। समझाते थे सब और न थे मानते शब्बीर, लब खुश थे और प्यास से अहवाल का तबीर। कहते थे पैगंबर कोई बनती नहीं तदबीर, तू रहम कर इस बच्चे पर है मालिक तकदीर। बेताब हूँ मुश्किल मेरी शब्बीर की हल कर, ने इसको कुछ ईज़ा हो न रोज़े में खलल। तो यारब तू है आलम, यारब तू है आलिम कि ये है बेकस व मज़लूम, सहरा में इसी प्यास से कट जाएगा हुक्म। अच्छा मसाइल भी बने गए, गर्मी में रहेगा कई दिन क्या पानी से महरूम, आशिक़ है तेरा रोज़े तवल्लुद से मंजूर इसे मश्क उसी रोज़ की अब है, बचपन में यही रोज़े के रखने का सबब। उस दम ये हुआ कुदसियों को हुक्म खुदा का, उस दम ये हुआ कुदसियों को हुक्म खुदा का, रोज़े से नवासा है बतूले दोसरा का। सिन गर्चे है कम फातिमा के माँ लका का, पाबंदी है बर सिलसिले सब्र रिजा का, कि उसने वो हिम्मत के सना करते हैं हम भी, आज उसका इवज देखो तो क्या करते हैं।
ناگاہ ہوا نیر اعظم کو یہ احکام، مغرب کو روانہ ہو نہیں دیر کا ہنگام، آ گیا ہے پیاس سے زہرا کا بلندام، یہ سنتے ہی خورشید چھپا دن کو ہوئی شام۔ خورشید چھپا دن کو ہوئی شام، حیدر پہ خوشی شاہ ادھر شاد ادھر بنت نبی تھی۔ یہ مصرع کیا لے گیا کہ حیدر پہ خوشی شاد ادھر بنت نبی تھی، گویا کہ شب قدر کی اس روز خوشی رحمت نے سوئے قبلہ کیا شکر کا سجدہ، فرمایا نواسے کے عرض سے کہ اب کھولیے روزہ۔ شبیر نے کی عرض کی اے سید والا، دستور ہے روزہ جو کوئی رکھتا ہے لڑکا، کچھ کچھ اسے ماں باپ بھی بھائی بھی دیتے، حضرت بھی ہیں کچھ روزہ کشائی ہمیں۔ فرمایا پیغمبر نے کہ اے جان پیغمبر، اللہ نے بخشا ہے مجھے چشمہ کوثر، ہے برف سے آب اس کا سفید اور معطر، شیرینی میں وہ ہے شکر و قند سے بہتر، مالک کیا تھا اس کو مجھے رب غنی نے، وہ آج دیا تم کو رسول۔ منہ چوم کے حیدر نے کہا، منہ چوم کے حیدر نے کہا ہے میرے پیارے، ہے باغ لگایا ہوا دادا کا تمہارے، ہیں دافع امراض پھل اس باغ کے سارے، سو میں نے دیا وہ تجھے ہے عرش کے تارے، بس کے ریاض نبوی کا گل تر ہے، یہ پہلے پہل روزے کے رکھنے کا ثمر ہے۔ خاتون دو عالم نے یہ فرمایا کہ بیٹا محتاج ہوں نادار ہوں، تم پر ہے حویدہ، ہے آب نمک مہر میں میرے بھی جہاں کا، وہ روزہ کشائی میں تمہیں دیتی ہے۔ حیدر نے کہا آب و نمک سب کو یہ دے گا، پر طرفہ مزہ ہے کہ اسی کو نہ ملے۔ تو جبریل نے احمد سے کہا اے شہ والا، اللہ نے خلق کیا ایک ستارہ، سو وہ کئی سو قرن کے ہے بعد نکلتا، میں نے کئی سو بار اس اختر کو ہے دیکھا، اس عرصے میں جو طاعت حق مجھ سے ہوئی ہے وہ آج کے دن نظر حسین۔ آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ روزے کی عبادتیں حسین اسلام کی سب ان کی کہ جس اس عرصے میں جو طاعت حق مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ بند دوبارہ جبریل نے احمد سے کہا اے شہ والا، اللہ نے ہے خلق کیا ایک ستارہ، سو وہ کئی سو قرن کے ہے بعد نکلتا، میں نے کئی سو بار اس اختر کو ہے دیکھا، اس عرصے میں جو طاعت حق مجھ سے ہوئی ہے وہ آج کے دن نظر حسین۔ سب نے دے دیا نا، نانا نے بھی، ماں نے بھی، باپ نے بھی، بھائی نے بھی اور جبریل نے بھی، اب دے دیا۔ تو وہ آج کے دن نظر حسین ابن علی کیا کہاں سے لے کے آئے گا، اس وقت صدا عالم بالا سے یہ صدا عالم بالا سے یہ آئی، اب دیکھ کرم کی تو میرے جلوہ نمائی، سب دے چکے اب دیتے ہیں ہم روزہ کشائی۔ روزہ کشائی، اور روزہ کشائی یہ ہے اے میرے فدائی، جس روز آیا حشر کے آثار کریں گے، بخشش کا کے تجھے
बख्शिश का उमम की तुझे मुख्तार तार करेंगे। चाहेगा जिसे तू उसे भेजेगा सुए नार, चाहेगा जिसे देगा उसे खुद का गुलजार, दोज़ख का भी मुख्तार है जन्नत का भी मुख्तार, हर अम्र में खुशनूदी तेरी हमको है दरकार, तेरी हमको है दरकार, दुश्मन है तेरे गो के बहुत और हैं कम दोस्त, पर दोस्त हैं ऐसे कि जिन्हें रखते हैं हम, दोस्त हैं ऐसे कि जिन्हें रखते हैं हम दोस्त। सरवर ने इस उनके सर तस्लीम झुकाया और कहती है हाथों को सुए किबला उठाया, बंदे ने जो कुछ रोजा खुशाई में है पाया, अज उसका मुहिब्बों को दिया बारे खुदाया, अज उसका क्या कहना है मुहिब्बों को दिया बारे खुदाया, अश्क आंखों से उनके मेरे मातम में बहेंगे, वो हश्र तलक मेरे अज़ादार रहेंगे, हश्र तलक मेरे अज़ादार रहेंगे, तो वो हश्र तलक मेरे अज़ादार रहेंगे। तो सोचो ज़रा हजरत, सोचो ज़रा हजरात, यह गौर की जा है आका का तुम्हारे शरफ व मर्तबा क्या है, वो माह के जिसके लिए खुर्शीद छुपा है, पानी को तरसता हुआ दुनिया से गया, ये प्यास से सूखे हुए लब खुश्क गला था तीसरा फाका जो वो मरने को चला, उस रोज मोहम्मद से न थे हैदर और ज़हरा, सब मर चुके थे आप फकत थे तन तन्हा, खैमे से जो निकले तो था कोई ना इतना जो आपके घोड़े की रकाब आके तन्हाई पाई के ये घबराई थी ज़ैनब, खुद थामने घोड़े की रकाब आई थी, खुद थामने घोड़े की रकाब आई थी ज़ैनब, कहती थी आंखें कदम शाह पर मलकर अब तुमसे बिछड़ती है बहन हाय फरमाते थे शय तुमसे मैं शर्मिंदा हूँ ख़ाहर, मेरे लिए खैमे से निकल आई खुले सर, बस मेरे रसूले तो जहाँ भी यही करती जो तुमने किया भाई से माँ भी, जो तुमने किया भाई से माँ भी हमारी इस अज़ीम इबादत को शरफ़ क़बूलियत के आला दर्जे में लगा